کس کو لائے؟ جس نے کہا میں عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ بولو یار کسی کو نوکری ملی؟ اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو، اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو۔ وہ کٹے بچے وہ کہاں گئے؟ وہ مرغیاں وہ انڈے کہاں چلے گئے؟ بولو بلین ٹری کا کتنا بڑا جھوٹ بولا، اور اس پہ بلینز آف جو روپے اس میں خرچ کر دیے گئے، اور کہا کہ جناب ہم یہاں پہ 50 لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو۔ کسی کو گھر ملا؟ بولو ذرا بتاؤ، کسی کو ملا تو ہاتھ کھڑا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کی یوتھ، اور یوتھ تو میرے ساتھ یہ کھڑی ہے، یہ دیکھو یوتھ میرے ساتھ، یہ یوتھ نہیں ہے آپ میں ہوں گے جو یوتھ میں آتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو۔ اوپر کھڑی ہے سر، یوتھ اور ہاتھ کھڑا کرے، اوپر والے بھی کرو بھائی۔ وہ مسجد میں جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، یوتھ ہیں وہ، ماشاءاللہ۔ آپ بھی آپ بولو، واہ 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 آپ بولو، آپ ماشاءاللہ جی، سارا یوتھ تو یا سب یوتھ ہی یوتھ ہے یہاں پہ۔ کون سی یوتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ بولو یار بتاؤ۔ اصل یوتھ تو یہ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے، یہ ہے ایسا اصلی قوم۔ انشاءاللہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے مسلم لیگ نون پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ساتھ دو گے نا؟ مری کے بارے میں مجھے بتایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مری سے ہسپتال بھی بننا چاہیے، دان اسکول بھی ہونا چاہیے، یونیورسٹی کیمپس بھی ہونی چاہیے، گیس بھی آنی چاہیے، اور قدر کہوٹا جو ہے اس کا ہسپتال بھی بننا چاہیے، یونیورسٹی کہوٹا اور قدر کے درمیان، اور اس کے بعد جنرل ہاسپٹل بننا چاہیے کوٹلی ستیاں میں، پھر اس کے بعد روڈیں میں تو کہتا ہوں یار روڈ لکھی ہوئی، یہاں موٹر وے لکھنا چاہیے تھا ان کو۔ ایک یہ پرانی سڑک آ رہی ہے، ایک یہ بیچ میں ایکسپریس وے آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم ایک موٹر وے بھی بنائیں گے ادھر سے انشاءاللہ، جو پورے مری کے چاروں طرف موٹر وے آئے گی، چاروں طرف۔ اور میرا منصوبہ بڑی زبردست خواہش بھی ہے میری کہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے، پنڈی سے اور اسلام آباد ہوتے ہوئے مری تک ٹرین لے کے آئیں، ٹرین، اور پھر یہ ٹرین صرف یہاں نہ رکے، آگے مظفر آباد جائے، کشمیر تک ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے ٹرین بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بولو یہ منصوبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج یوم کشمیر ہے، ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہے ہیں ہمیشہ، آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی آل اولاد کو بھی خوش و خرم رکھے، اس قوم کو شاد و آباد رکھے۔ میں خواتین بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو بہت سلام عرض کرتا ہوں، یہاں بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں نے پہلے مری میں کبھی خواتین کو نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے آپ کو، اور آپ سب کو میں سلام کرتا ہوں۔ اب مریم کی باری ہے، میں مریم کو بلاتا ہوں، آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ شیر پہ مہر لگا پاکستان کو نواز۔ مری سے ہمارے امیدوار راجہ صغیر کہاں ہیں؟ راجہ صغیر کدھر ہیں؟ راجہ صغیر کہتے ہیں پھنسے ہوئے ہیں، موٹر وے پہ رکے ہوئے ہیں۔ میرا سب کو سلام، ان کارکنوں کو بھی سلام جو یہاں نہیں پہنچ سکے، اگر پہنچ بھی جاتے تو جگہ کوئی نہیں تھی۔
राजा सगीर साहब, भाई मरी से हमारे उम्मीदवार राजा सगीर हैं, कौमी के ये हमारे उसामा हैं, और जी बिलाल कोटली सतिया से हैं। बहुत शुक्रिया मरी के भाइयों बहनों, खुदा हाफिज। मायूसी का खात्मा खुशहाली का आगाज हो, शेर पे मोहर लगा पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरी के शेरों और मरी की ये इतनी सारी शेरनियां भी यहां बैठी हैं माशाल्लाह, इतने सारे नौजवान भी खड़े हैं यहां पर। मैंने मरी में वैसे कभी इतनी खवातीन नहीं देखी किसी जलसे में माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये जो छतों पे सब खड़े हैं, ढलानों पे खड़े हैं, सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मरी वालों, मैंने पहली मर्तबा बर्फबारी में इतना बड़ा जलसा होते देखा है। आज मिटाएंगे, हम हद से आगे जाएंगे, हर हद करके से। कल जब हम मरी आए तो बर्फबारी हो रही थी। मैं सोच रही थी इस बर्फबारी में घर से कौन निकलकर जलसे में आएगा, लेकिन आज मुझे पता चला सुबह से लोग यहां पर बैठे आके नवाज शरीफ को देखने के लिए। मरी वालों, मरी पंजाब का दिल है, मरी पाकिस्तान का हुस्न है, और मरी नवाज शरीफ का भी दिल है, और अब मरी मरियम नवाज का भी दिल है। इस खून जमाने वाली सर्दी में, बर्फबारी में, आप सब लोग आज इस जलसे में नवाज शरीफ को देखने, उसके साथ अपनी सपोर्ट का इजहार करने तशरीफ लाए हो। मैं आपकी सिर्फ शुक्रगुजार ही नहीं, मैं आपकी मकरूज भी हो गई हूं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। मायूसी का खात्मा खुशहाली का आगाज हो। मरी पूरे पाकिस्तान के जो सयाह होते हैं उनकी मेजबानी करता है। मरी मेजबान है पूरे पाकिस्तान का, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में। तो फिर जबरदस्त तरक्की भी मरी का हक है इंशाअल्लाह, और वो हक मरी को मिल के रहेगा। अभी भी मरी की चप्पे चप्पे पर जो भी तरक्की है उस पर किसका नाम लिखा है? और पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस आए थे, और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहां से, ताकि मरी जो है वो दिन रात तरक्की करे। मरी वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। अभी 1 साल पहले मैं मरी से चांगला गली जा रही थी, तो रास्ते में मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो हमें रेस्क्यू 1122 को बुलाना पड़ा। जब रास्ते में रेस्क्यू 1122 आई तो उन्होंने मेरी बच्ची को डाला अपने एम्बुलेंस में। उन्होंने मुझे कहा आप अपनी गाड़ी में बैठे, आपको डीएचक्यू लेकर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं रेस्क्यू 1122 में बैठूंगी और मैं देखूंगी कि मरी के अवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहती हूं, उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मरी वालों की दिन रात खिदमत करके उनकी सारी मुश्किलात को आसान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जानती हूं यहां पर गैस की मुश्किल है, गैस का मसला है लोगों के घरों में, आपको लकड़ी जलानी पड़ती है।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شیر کو ووٹ دیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پہنچائیں گے. مایوسی کا خاتمہ خوشحالی کا آغاز ہو. اور مجھے پتا ہے کہ پہاڑوں میں دور دور یہاں پر گھر بنے ہوئے تو خواتین کو ہسپتال جاتے وقت, بوڑھوں کو, بیماروں کو پہاڑوں سے اتر کر ہسپتال جاتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں جانتی ہوں اس بات کو. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پہنچائیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل مری کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو مری کے نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں, میں دیکھتی ہوں بڑے محنتی بچے ہیں. یہاں پر جو انٹرنیشنل فوڈ چینز کھلی ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں, میں جانتی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مری کو ایک سب سے بہترین جو ایجوکیشن کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں. کالجز, یونیورسٹی بنے مری کے اندر تاکہ مری کے بچوں کو تعلیم کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. مجھے بہت افسوس ہوا اس دن مری والوں, میں یاد کرنا چاہتی ہوں. آج میں یہ افسوس بھی کرنا چاہتی ہوں. حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ہو جاتے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ حادثات سے سب کو محفوظ رکھے, لیکن مجھے وہ بے حسی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے, لیکن وہ جو بے حس حکمران تھے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. اور لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے, وہ نہیں آئے. یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس کتنا دور ہے مجھے بتاؤ؟ ہیلی کاپٹر میں 10 منٹ اور گاڑی کے اندر 1 گھنٹہ. کوئی آیا تھا مدد کے لیے؟ اور اب یاد کرو, چاہے کوئی بھی آفت آ جائے, زلزلہ ہو یا سیلاب ہو, نواز شریف اور شہباز شریف کو کبھی گھر بیٹھے دیکھا؟ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آج مری میں آپ کو پتہ ہے آج جہاز بھی نہیں آ رہا تھا, ہیلی کاپٹر بھی موسم کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا, تو نواز شریف صاحب نے اپنا کل کا جلسہ کینسل کیا اور بائی روڈ مری پہنچے. انہوں نے کہا میں نے مری جانا ہے. تو جو حکمران, ہر حکمران کا, وقت کے حکمران کا فرض ہے اپنی عوام کی خدمت کرنا. جو حکمران یہ فرض نہیں نبھاتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے اور وہ آپ کو بھی جواب دے. اور اس الیکشن میں اس سے جواب مانگنا کہ وہ کہاں تھا جب مری کے لوگ مر رہے تھے یہاں پر. پاکستان کو نواز دو. مری والوں, یہاں کے زیادہ تر جو مری کے عوام ہیں میں جانتی ہوں یا وہ مزدوری پیشہ ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو سیاحت سے منسلک ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مری والوں, مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا کہ جب نواز شریف آتا ہے تو کاروبار چلتے ہیں نا؟ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو مزدور کا چولہا جلتا ہے نا؟ میں جانتی ہوں کہ مزدور کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن نواز شریف کے دور میں مزدور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی آرام سے کھلاتا ہے. اور ایک بچے سے سوال پوچھا گیا کہ تم نواز شریف کے جلسے میں کیوں آئے ہو, تمہیں کیا پتا جلسے کا؟ 10 سال کا بچہ تھا. اس نے کہا نواز شریف آتا ہے تو آٹا سستا ہوتا ہے. شیر پہ مہر لگاؤ, پاکستان کو نواز دو. تو مری والوں, 8 فروری کو الیکشن ہے, 2 دن رہ گئے, زیادہ دور نہیں ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں, ایک میں جو بھی یہاں پر بزرگ, نوجوان, بچے, بچیاں, مائیں بیٹھی, میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ ووٹ کی پرچی کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا میرے بھائیوں, کیونکہ ووٹ کی جو پرچی ہوتی ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے, اگر آپ چاہتے ہو کہ مری کی مشکلات آسان ہو,
मरी के मसाइल खत्म हो, मरी के मसाइल हल हो, नौजवानों के मसाइल हल हो, उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, आपको अच्छी सेहत की सहूलियात मिले, आपको दानिश स्कूल जैसा अच्छा स्कूल मिले, तो फिर शेर पर मोहर लगाना और शेर पे मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। अब देख लो, शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। शेर पे मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। तो मैं ये राजा ओसामा सरवर जो है मेरा छोटा भाई है, और नवाज शरीफ साहब के सामने जब टिकट का फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, उसकी निशानी है, यंग है, जवान है, हौसला है, इसमें हिम्मत है, तो इसको मैं टिकट दूंगा, ये दिन रात एक करेगा, मरी की तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस तरह मेरे भाई बिलाल यामीन सकी साहब और वो क्राउड में खड़े राजा सगीर साहब, जरा हाथ खड़ा कर दे, आ गए राजा सगीर साहब। आपने शेर के तमाम उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाना है ताकि कल को इंशाअल्लाह ताला ये जीत कर आए और आपकी खिदमत में दिन रात एक करें। और हम आपसे ये वादा करके जाते हैं कि मरी ने अगर शेर को मुंतखब किया तो किसी भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर से ज्यादा इंशाअल्लाह मरी में तरक्की होगी, और आप देखेंगे। तो मेरे साथ मिलकर दो नारे लगा दो, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। और आज क्योंकि कश्मीर डे है तो कश्मीर के साथ हम सबका दिल धड़कता है, तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज मरी के अंदर अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया। मरीम नवाज, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून।